برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اپنے آپ کو پہچان، اپنا نام پیدا کر، زبانیں بھر میں جس کی قدر ہو وہ دام پیدا کر، اور ہٹا دے اپنی ہمت سے یزیدی راہ کے پتھر، ہجوم کربلا میں قوت اسلام پیدا کر۔ حضرات، ایک محبوب ہے جو سب کا محبوب ہے، ایک محبوب ہے جو سب کا محبوب ہے۔ وہ عالموں کا بھی محبوب ہے، وہ جاہلوں کا بھی محبوب ہے، وہ نیکوکار کا بھی محبوب ہے، وہ بداکار کا بھی محبوب ہے، وہ بڑوں کا بھی محبوب ہے، وہ چھوٹوں کا بھی محبوب ہے، وہ امیروں کا بھی محبوب ہے، وہ غریبوں کا بھی محبوب ہے، وہ مسلموں کا بھی محبوب ہے، وہ غیر مسلموں کا بھی محبوب ہے۔ اب آپ سوال کرو گے عالم کا محبوب تو سمجھ میں آتا ہے لیکن جاہل کا کیسے؟ نیککار کا محبوب تو سمجھ میں آتا ہے لیکن بداکار کا کیسے؟ بڑوں کا محبوب تو سمجھ میں آتا ہے لیکن چھوٹوں کا کیسے؟ امیروں کا محبوب تو سمجھ میں آتا ہے لیکن غریبوں کا کیسے؟ مسلموں کا محبوب تو سمجھ میں آتا ہے لیکن غیر مسلموں کا کیسے؟ تو اس محبوب کا نام اسم گرامی ہے کامیابی۔ آج کے دور میں ہر ایک انسان کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آج کے وقت میں ہر ایک انسان کامیابی کی بلندی چاہتے ہیں۔ عالم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جاہل بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، نیک کار بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بداکار بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بڑے بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، چھوٹے بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، مسلم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، غیر مسلم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اب اسی کامیابی کو تلاشنے کے لیے، اسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور وہ کوئی عالم کے پاس نہیں جاتا ہے بلکہ ایک دولت مند کے پاس جاتا ہے، اور اس دولت مند سے کہتا ہے، یہ بتاؤ انسان کامیاب کیسے ہوتے ہیں، یہ بتاؤ انسان کامیابی کی بلندی کیسے پاتے ہیں۔ اس دولت مند نے کہا، ابھی سب سے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، ابھی سب سے زیادہ دولت کی ضرورت ہے، تم دولت کما لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب وہ انسان نکلتا ہے دولت کمانے کے لیے، نہ حرام دیکھ رہا ہے نہ حلال دیکھ رہا ہے، کبھی چوری کر رہا ہے، کبھی جھوٹ بول رہا ہے، کبھی شراب بیچ رہا ہے، کبھی جوئے کے اڈوں پہ جا رہا ہے۔ جب مال اکٹھا کر لیتا ہے، جب مال جمع کر لیتا ہے تو اسی دولت کے بستر پہ اسے نیند نہیں آ رہی ہے، اسی دولت کے بستر پہ وہ بے چین ہو رہا ہے، دل میں گھبراہٹ ہو رہی ہے، دل میں بے چینی ہو رہی ہے، آنکھوں کی نیندیں اڑ چکی ہے۔ صبح ہونے کے بعد جب وہ انسان ایک شرابی کے پاس پہنچتا ہے تو کہتا ہے، یہ بتاؤ انسان کامیاب کیسے ہوتے ہیں؟ میں دولت بہت کمایا ہوں، میں پیسہ بہت کمایا ہوں، لیکن میرے دل میں سکون نہیں ہے، میرے دل میں اطمینان نہیں ہے، میرے دل میں قرار نہیں ہے۔ اس شرابی نے کہا، ایک بوتل شراب لینا، پی کر کے رات میں سو جانا، دل میں سکون ملے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب وہ انسان ایک بوتل شراب لیتا ہے، پی کر کے نشے کی حالات میں جب گھر جاتا ہے تو نشے کی حالات میں کبھی بیوی کو گالی بک رہا ہے، کبھی بہن کو گالی بک رہا ہے، کبھی ماں کو دھکے دے رہا ہے۔ ایسے عالم میں جب گھر والوں نے اسے گھر سے نکالا ہے تو نشے کی حالات میں کبھی ادھر ٹگ رہا ہے، کبھی ادھر ٹگ رہا ہے۔ جب اسے نیند آئی ہے تو ایک نالے کی گندگی میں سو جاتا ہے، ایک نالے کی گندگی میں گر جاتا ہے۔ صبح ہونے کے بعد وہ انسان خود کو ایک نالے کی گندگی میں پاتا ہے۔ جب وہ انسان دیکھتا ہے کہ میں نے دولت اتنا کمایا، میں نے پیسہ اتنا کمایا، کہاں میں دولت کے بستر پہ آرام کرنے والا، اور آج میں شراب کے نشے میں ایک نالے کی گندگی تک پہنچ گیا ہوں۔ گویا کہ شراب پینے میں بھی کامیابی نہیں ہے۔ اب وہ انسان کامیابی کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ اے کامیابی، تو رہتی کہاں ہے بول؟ اگر تو امیروں کے محلوں میں رہتی ہو تو میں تمہیں وہاں سے لاؤں گا، اگر تو راجکماری کی تجوری میں رہتی ہو تو میں تمہیں وہاں سے لاؤں گا، اگر تو امریکہ میں رہتی ہو تو میں تمہیں وہاں سے لاؤں گا، اگر تم دبئی میں رہتی ہو تو میں تمہیں وہاں سے لاؤں گا، تم جہاں رہتی ہو میں تمہیں وہاں سے لاؤں گا۔ بتا کامیابی تو رہتی کہاں ہے؟ تب قرآن نے رہنمائی فرمائی ہے، اے نادان کامیابی کو تلاش کرنے والے، اے نادان کامیابی کو ڈھونڈنے والے، ارے کامیابی چوری کرنے میں نہیں ہے، کامیابی جھوٹ بولنے میں نہیں ہے، کامیابی حرام دولت کمانے
کھانے میں نہیں ہے، کامیابی شراب کے نشے میں نہیں ہے، کامیابی جوئے کے اڈوں میں نہیں ہے، کامیابی امیروں کے محلوں میں نہیں ہے، کامیابی راجکماری کی تجوری میں نہیں ہے۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی کامیاب ہو، بس شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ آج مسلمان سب بننا چاہتے ہیں لیکن مومن بننا نہیں چاہتے۔ شراب پینا مومنوں کی شان نہیں ہے، جوا کھیلنا مومنوں کی شان نہیں ہے، چوری کرنا مومنوں کی شان نہیں ہے، کانوں میں بالیاں پہننا مومنوں کی شان نہیں ہے، ہاتھوں میں کڑا پہننا مومنوں کی شان نہیں ہے۔ مومنوں کی شان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے مومنوں کی جان کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ کتنے خوبصورت ہیں مومنین کہ بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا، بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا، کتنا ہنسی اعزاز ہے بازار مصر سے، تڑپا دیا کسی نے مدینے کے ذکر سے، آزاد ہو گیا ہوں دو عالم کے فکر سے، اور جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کے فکر سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔